الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دعوت سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ایمان اور عمل کی اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دونوں کی اصل یہ ہے، ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ عمل قبول ہوتا۔ اور ایمان کی اصل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی پہچان کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا الہ سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور محمد رسول اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی، اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی داؤد علیہ السلام کی طرف۔ کیا بھیجی؟ اے داؤد، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے عظمت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، مجھے اپنے رفعت کی قسم، جو کوئی بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر میری پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کی پناہ لا الہ الا اللہ۔ اس معاملے میں اس کے دل کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا اس نے کہا، ایسا ہی، اور میں اس معاملے میں ایسے ہی پاتا ہوں زبان اور دل کو ایمان کے شرائط زبان سے بولنا، دل میں بھی وہی ہے۔ تو پھر اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور اس میں رہنے والے مخلوق اس بندے کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو میں تب بھی اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے، پھر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے عظمت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم، مجھے اپنے رفعت کی قسم، جو بندہ مجھے چھوڑ کر مخلوق کی پہچان میں پناہ میں چلا جاتا ہے اور میں اس کے دل کو ایسا ہی پاتا ہوں، میں اس کے اسباب کو منقطع کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اس کو کوئی وادی میں ہلاک کرتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ وادی میں ہلاک ہو جائے تو بھی، کوئی شوگائی میں اس کا دل کاموں میں لگ جاتا، اس کا دل کاموں میں لگا دیتے اللہ تعالیٰ، اور وہ کاموں اس کے ختمش نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے، امید میں لگ جاتا اس کا دل، اور وہ امید کبھی ختمش نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اور ایک وحی بھیجی، اے داؤد علیہ السلام، جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ میری چاہت اور طلب کرتا ہے، اور جو میری طلب کرتا ہے
وہ مجھے پا لیتا ہے، اور جو مجھے پا لیتا ہے میرے سوا کسی اور کو محبوب نہیں بناتا، محبوب نہیں بنا سکتا۔ لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ کو ازلی کلمہ کہتے ہیں۔ کیسا ہے؟ میثاق ہوا، تمام انسانوں کا میثاق ہوا۔ میثاق کیوں ہوا؟ ساری چیز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سورہ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب دلوں کو جب پروردگار نے بھی آدم سے یعنی ان کے پیٹ سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کو خود اپنی نفس پر گواہ ٹھہرایا اور پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کب؟ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام روحوں کو نکال کے آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، پوری روح جمع کر کے سوال کر رہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پوچھو، یاد کرو، بولو ان کو وہ وقت یاد کرو جب پوچھا گیا تھا، بھول گئے یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روح نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کیوں لیے آگے بتا رہے ہیں۔ یہ اقرار اس لیے لیا گیا تھا کہ میں قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے یہ نہ کہیں کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے اولاد تھے جو ان کی بعد پیدا ہوئے، تو ہمیں کس کام کی سزا مل رہی ہے؟ جو گمراہ نہ کیا، اور اس طرح ہم اپنے نصیحت تفصیل سے بتا کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کرے۔ اب لا الہ کے لیے سب کو بلایا، محمد رسول اللہ کے لیے صرف انبیاء علیہ السلام کو بلایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے پیغمبر سے عہد لیا، جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب تصدیق کرے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ جب ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ پیغمبر کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا عہد کو قبول کر لیا؟ پیغمبر نے عرض کیا ہے
ہم ہاں ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تم گواہ ہے نا، اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔